اس نے کہا اچھا ایسا کرو اسے قید کر دو اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو۔ ایک وقت گزر جاتا ہے، کچھ نہیں دیا جاتا، بھوکے پیاسے اس قدر نحیف، اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید موت کے قریب آ گئے ہیں۔ پھر خنزیر کا گوشت دیا جاتا ہے، شراب دی جاتی ہے۔ آپ شراب نہیں پیتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے۔ کارندو نے بادشاہ تک پیغام پہنچایا، بادشاہ نے جواب دیا، بادشاہ نے کہا پیغام دو کہ حالت اضطرار میں شراب پینا اسلام میں جائز ہے۔ اپنے آپ کو حضرت مسکرا رہے ہیں، ہاں خورشید صاحب خورشید ملت جانتے ہیں، آفرز آتی ہیں نا، ان میں بھی پھر محققین پیدا ہو جاتے ہیں، وہ پھر مسائل سکھا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے مقاصد الشریعہ کے تحت فلاں اصول کے تحت یہ کرنا جائز ہے تمہارے لیے، پھر وہ مسائل سکھاتے ہیں، پھر علماء تیار کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں عبداللہ بن حذیفہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون مسائل سکھا رہا ہے، یا کون مسائل بتا رہا ہے؟ کیسر روم مسائل بتا رہا ہے۔ ہاں کہ جو دیا الفت میں ہم جان کے دھوکہ کھائیں گے، کہ جو دیا الفت میں ہم جان کے دھوکہ کھائیں گے، خیر تو ہے حضرت ناصر اب آپ ہمیں سمجھائیں گے، تو ہمیں سمجھائے گا حضرت ناصر، خیر تو ہے اب آپ ہمیں سمجھائیں گے۔ کبھی ازہر سے فتویٰ آ رہا ہے، کبھی ملک شام سے فتویٰ آ رہا ہے، کبھی سعودیہ سے فتویٰ آ رہا ہے، فلاں حرام کام جائز ہے، تو سمجھائے گا۔ عاشق مصطفیٰ نے کہا نہیں نہیں، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے، جو جان دے کر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ ہم تو عشق مصطفیٰ کی شراب پیتے ہیں، تو اپنی شراب اپنے پاس رکھ، ساقیے کوثر میرا جو میرے میں خانہ بنا، سب چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا۔ یہ دل بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ٹھاک حلال کھانا کھلاؤ۔ یہ تو ہر حربہ ہم نے آزما لیا، ہر کوشش ہم نے کر لی، لیکن یہ تیار ہی نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا ایسا کرو اس کو کھانا کھلاؤ۔ اچھا کھانا کھلایا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اب ایک اور پلاننگ ہو رہی ہے۔ وہ کیا پلاننگ ہے؟ کہا اپنے وزیروں سے تمہاری بیٹیوں میں سے جو سب سے خوبصورت بیٹی ہے نا، اسے قید میں اس کے ساتھ بند کر دو، تاکہ وہ سیڈیوس کرے، جنسی طور پر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ خوبصورت کیسر روم کے کسی وزیر کی بیٹی وہاں جاتی ہے، لیکن عاشق مصطفیٰ اپنی نظریں بھی نہیں اٹھاتا، ہاں نظریں بھی نہیں اٹھاتا۔ کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیونکہ اس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے۔ جو حسن مصطفیٰ کو دیکھتا ہے پھر ان حسیناؤں کے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ وہ رات وہ اس محفل میں آیا ہے، محدث سیالکوٹی کی محفل میں، لیکن جب اٹھ کے جائے گا تو یہ ارادہ کر کے جائے گا کہ اگر اس کے موبائل فون میں کوئی مووی تیار تھی کہ آج رات کو دیکھے گا، یا کچھ پلاننگ تھی کہ فلاں لڑکی کا کانٹیکٹ نمبر میرے فون میں ہے، ان سے بات کروں گا، تو آج عبداللہ بن حذیفہ بن قیس السہمی کے اس عمل سے وہ یہ سبق حاصل کرے گا کہ محدث سیالکوٹی کی بارگاہ سے ہمیں ایمان کا وہ جذبہ ملا، وہ قوت ایمانی ملی، وہ جوش ایمانی ملا کہ اب ہماری آنکھیں دیکھیں گی تو حسن مصطفیٰ کو دیکھیں گی۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ جو انہیں دیکھ لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں۔ وہ باہر آتی ہے، وہ کہتی ہے یہ انسان ہے یہ پتھر ہے، یہ انسان ہے یہ پتھر ہے، یہ تو میری طرف نظریں بھی نہیں اٹھاتا۔